امام کے پیچھے سورت کی تلاوت اور خواجہ محمد باقی باللہ علیہ الرحمہ امام ربانی مجدد الفیضانی شیخ احمد سرہندی علیہ الرحمہ کے مرشد شیخ خواجہ محمد باقی باللہ نقشبندی علیہ الرحمہ نے اپنا ایک واقعہ تحریر کیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے حدیث مبارک پڑھی۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز یعنی مکمل نہیں۔ خواجہ باقی باللہ علیہ الرحمہ نے اس حدیث مبارک سے یہ سمجھا کہ مقتدی کو بھی سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم ہے، چنانچہ چند مرتبہ آپ نے باجماعت نماز میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھی۔ آپ فرماتے ہیں مجھے خواب میں امام اعظم ابو حنیفہ کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ کچھ اشعار پڑھ رہے تھے جن کا مفہوم یہ تھا کہ خواجہ صاحب بے شمار غوث قطب ابدال میرے مقلد ہیں اور میری فقہ یعنی فقہ حنفی پر عمل کرتے ہوئے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے، یعنی اگر امام کے پیچھے خاموش رہنا حدیث کے خلاف ہوتا تو وہ ولی نہ بنتے۔ گویا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواجہ محمد باقی باللہ علیہ الرحمہ کو سمجھایا کہ آپ نے ایک حدیث مبارک پڑھی ہے، میں نے صحابہ سے اور بھی کئی احادیث کریمہ روایت کی ہیں۔ ایک حدیث پاک وہ بھی ہے جسے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت کیا، من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراۃ، یعنی جو امام کی اقتداء میں نماز پڑھیں تو امام کی تلاوت اس کے لیے کافی ہے۔ جس حدیث پاک میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے وہ تنہا نماز پڑھنے والے اور امام کے لیے ہے، اور سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ مقتدی خاموش بھی ہے تو اس نے تلاوت کی ہے، کیونکہ امام کی تلاوت ایسے ہی ہے جیسے مقتدی نے خود تلاوت کی۔